قیامت کا پورا منظر دے اندر بیان کیتا ہے. قیامت والے دھڑے حضور نے فرمایا کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگاں انہاں دے نام اعمال جنت والے انہاں جنت سجے ہاتھ دتے جان دے اور جہنمیاں انہاں دا نام اعمال کھبے ہاتھ دتا جائے گا. تسی جنتی ہو جنت میں چلے جاؤ, تسی جہنمی ہو جہنم میں چلے جاؤ. یہ فیصلہ ہو جائے گا. حضور کی حدیث سنا ہے اور دکھانے واسطے کتاب میرے کو موجود ہے. اگر تو آخر کتنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر بیان کیا. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جدوں برمن مل جان دے جاؤ جہنمی جنتی جنت جان دے جہنمی کٹھے ہو کے مشورہ کر کے کہن دے ہون کتے جائیے جہنمی ہو گیا برمن جنت دے مل گئے. مشورہ اے ہوئے گا چلو آدم علیہ السلام نے ساری دنیا دا دم قدم ہے ساری کائنات دے ابا جانے چلو ابا حضور دی بارگاہ دے اندر جانے ابا جان تسی سادے والد محترم ہو گناہ غلطیاں ہو گئی نے ساری کائنات دا دم قدم تواڈے نالے رب دی بارگاہ میں چلو رب کو معافی لے دیو. آپ فرمان دے میں آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی نہیں جانا. وہ کہتے تھی کیوں نہیں جانا؟ آدم فرمان دے آئے تھے ذرے ذرے کا حساب بھی آتا ہے, چھوٹے چھوٹے سوال بھی ہو رہے ہیں. آج فرق نام اعمال جو نہیں آئے گا. میں رب کی بارگاہ نہیں جانا. رب نے میں جنت جو بھیجا اور کہا کہ ہاتھ عشاء جڑا تھا فتکون من الظالمین, اے میرے آدم اس درخت کے قریب نہ جانی. فرمایا کہ میں اگر جاؤں خدا دی بارگاہ تے رب سوال ہی نہ کر دے انہاں چھڑان آ گئے ہو تو اپنا سوال ہے منع کیتا ہی نہیں جانا. لوگوں تو مایوس ہو کے نکل دے. حضرت نوح علیہ السلام کو جان دے اے اللہ دے نبی 950 سال اس تبلیغ کی تھی. انہوں نے اسلام دی دعوت دی جدوں میں باز نہ آئے اسلام انہوں نے قبول نہ کیتا. اساں خود ہی دعا کی تھی رب نے سلام بھیجا پانی بھیجا عذاب بھیجا پہاڑا تو کتے گزر گیا ساری دنیا مار گئی. اے اللہ دے نبی جڑے تیری کشتی وچ بیٹھے ہیں رب نے انہاں تار چھڑیا ہی اج ساڈے نال وچ چلو سب کے رب کو معافی لے دیو. تواڈے تو آدم ثانی آ کے جاندا نوح علیہ السلام جڑے کشتی وچ بچے ہیں انہاں تو یہ کوئی انساناں دی اولاد نبی چلدی ہے. باقی جڑے کشتی تو باہر سارے گرم ہو گئے مر گئے ختم ہو گئے. برادران علیہ السلام فرمان دے میں اپنی بارگاہ جانا نہیں. وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ وجہ ہے جدوں میں خود ہی دعا کی تھی کہ مولا انہیں غلط کر دے لیکن جڑا دنیا لوگاں دا گناہ سی ان میرے پتر دا بھی گناہ سی. اور میں جدوں پتر ڈوبدا ویکھیا کوتے کھاندا ویکھیا خونی رشتے نے جوش ماریا میں بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کیتی مولا اگر اجازت دے میں تے پتر کشتی وچ بال لواں. رب نے فرمایا اے میرے نوح تیرا پتر نہیں یہ تیرا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی مسلم دعوت دی کہ اسلام کی طرف آ. اس نے بھی گل کی کہ جدوں طوفان اگر نوح آیا میں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے. اس نے بھی گل کیتی آئی کیا کہ میں اگر بارگاہ خدا دے اندر جاواں رب ہو سکتا ہے سوال کر دے وے اے میرے نوح دنیا دی واسطے خود ہی ہاتھ چاہ کے دعا کیتی ہے یا میں دعا میں غلط کر اپنا پتر تے ڈوبدا پیارا لگا یا اپنی دنیا واسطے بد دعا کیتی ہے یا وہ بھی کسی دے پتر ہی جان. یہ سوال نہ ہو جائے تو لوگ اتوں نکل دے مایوس ہو کے ہن کتے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان دے اے ابراہیم اے اللہ دے خلیل بڑا دعا مقام ہے تو سب پتر دی گردن تے چھری رکھی. رب نے اعلان کیتا کہ اے میرے خلیل خلیل ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے. پتر دی گردن تے چھری رکھ چھڑیا رب دا حکم مننے دا حق ادا کر دیتا ہے. او کہن دے کہ اے اللہ دے خلیل اس چھری دے اجر لائیں گے سن اللہ کو معافی لے دیو. آپ فرمان دے میں نہیں جانا. آج میں رب دی بارگاہ نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟
عرض آپ فرما دے اس واسطے نہیں جانا جب کافر دے سارے کو تو میں خود اپنے کوارے نہ پڑھنے ہیں مجھے منہ توڑ دیتے ہیں کافر نے آگے سوال کیتا کہ اے ابراہیم ساڑھے خدا کیا بننے تو میں آگے بڑھنے کو کچھ ہوئے ہی لگا رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا انہوں کا دھیان ہوئے رب کو پہچان ہے بننے میں اشارہ انہوں نے بڑھنے کو کر دیتا ہی رب یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ بندہ آپ نے اور اشارہ بڑھنے کر دیتا یا اے میرے خلیل یہ کیوں ہوا ہی آدم علیہ السلام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو روتے سارے نبیوں کو باری باری دار دی اور عیسیٰ علیہ السلام آکھتے کہ میرے امت دا عقیدہ یہ ہو جائی میں رب کو جاڑی جو میری چھڑیا انہوں نے رب دا پتر بنایا میری اماں مریم کو رب دی بیوی بنا چھڑیا میں خدا دی بارگاہ میں جہاں تے رب پوچھے تیری امت کی کر دی رہی دن میرا پتر تے تیری ماں میری بیوی نعوذ باللہ بنا دی رہی ہے یہ ہوتا کی ہے آپ نے فرمایا میری امت دا عقیدہ یہی رہا میں رب کو جان جو گاؤں چھڑے نہیں وہ کہتے ہیں ہون کدے جائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہون تے سارے داری موقع ایک کو رہ گیا کہ شان باد جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گرے گے ہم اٹھاتے جائیں گے حضور فرماتے ہیں حضور یہ ساری کہانی خود ہی سنا رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ میں پھر سجدے کے اندر سر رکھا تھا اور سارے نبیوں دیاں امتاں میرے کو رون دیاں اور میں ادھر تک سارے سجدے کے اندر نہیں اٹھاواں گا جدوں تک میری ساری امت میرے دروازے پہ آنے آئے سارے کے اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا ادھر تک میں سارے سجدے کے اندر نہیں اٹھاواں گا تو رب کہے گا کہ محبوب سارے اٹھا جیدے جیدے تو اشارہ کرتا جانے گا میں انہیں جنتی بنا گا جانا گا اللہ کریم